سیدنا و مولانا اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اسے تھوڑا پیچھے تھوڑا پیچھے میری کو کان کو لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کیا اس نے مضبوط قلعہ تھام دیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں. جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا اس وقت مضبوط قلعے کے اندر آ گیا. کیا تمہیں خدا کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے خدا کوئی فرشتہ ہو. کسی چیز پر بھروسہ نہیں سوائے خدا کی ذات قدس پر. نبی، ولی، پیر، پیغمبر جو آئے ہیں وہ ہمیں خدا ہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اسے آگاہی دینے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے، اس کی معلومات کے لیے. علم اور معرفت اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کو پہچانے، خدا کی صفات کو جانے، اس کے قدرت، اس کے کرم اور اس کے فضل کے اوپر اپنی نظر رکھے، اسی پر بھروسہ کرے. سوائے خدا کی کسی پر بھروسہ کرنا حرام ہے. حرام. جو پیروں کی، جو نبیوں پر بھروسہ کرتا ہے اسے دوزخ میں جانا پڑے گا. کیوں؟ نبی کریم پہلے بھی سنایا اور سناتا ہوں اسی لیے کہ تمہارے عقیدے قرآن حدیث کے درمیان آ جائیں، ورنہ سب کی مرمت ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کتنے بھی تم سے گناہ ہو جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، لیکن اگر تم شرک کرو گے، میرے ساتھ کسی کو ٹھہراؤ گے تو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جاؤ گے. پیروں پہ بھروسہ کرنا، نبیوں پہ کرنا، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، سب سے بڑے نبیوں کے شہنشاہ ہیں. ان کی وجہ سے کل کائنات کو پیدا کیا. باوجود اس کے میں نے عرش بھی پیدا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. میں نے دنیا کو پیدا کیا محمد کی وجہ سے. اے آدم، میں نے پیدا کیا تجھے اپنے حبیب ایک پیدا کرنے والوں کو کی وجہ سے. باوجود اس کے بھروسے کے اوپر اللہ تعالیٰ تیور بدل جاتے ہیں. وہاں نہیں فرما رہے جس نے ہمارے غیر پر بھروسہ کیا اسے دردناک عذاب دیں گے. اسی کا نام شرک ہے. یہ لوگ بہت سے جو قبر پرست ہیں قبروں پہ جاتے ہیں، ان پیروں سے مانگے، ارے یہ پیر اگر کسی لائق ہیں تو قبر سے اٹھ کے تمہاری بات پوری کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کے قبر کے اوپر کتا مونج جائے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں کرتے. حضرت صابر کلیری علی رحمہ کتنے بڑے بزرگ تھے، ہر وقت مشاہدے میں رہے تھے، 12 سال تک ٹہنی پکڑے کھڑے رہے اس عالم میں. ان کی قبر پہ ایک شخص دھوتی اپنی لنگی اٹھا کے دھار ماری قبر کے اوپر اور بھاگیا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جلال دار پیر کون تھے؟ ایک ان کے خلیفہ تھے، ایک مرید تھے، شمس الدین تور پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. دن میں کو 10 دفعے 20 دفعے اندھے ہو جائے تو چمک کے اے شمس الدین یہ کہتے ہیں حضرت مجھ کو تو نظر نہیں آتا ہے اللہ، ایک مرید وہی اندھا پھٹ آنکھیں کھل جائیں. دن میں کو اس طرح کہتے تھے اندھے ہو جائیں تو چمک کے ہو جائیں تھے. دن میں 10 20 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ نہیں. وہ پیر صاحب اپنی قبر پہ متوالی. ہم سب پیروں کے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں جو خدا کے خلیفہ اول اور آخر ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. تمام کتابوں کو، صحیفہ جات کو، قرآن مجید کو، جتنے صحیفہ جات تھے، توریت، انجیل، زبور، سب قرآن کے اندر جمع کر دیا، ضم کر دیا. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر میں محمد تجھے پیدا نہ کرتا کچھ نہیں پیدا کرتا، یہ کرسی بھی عرش بھی نہیں۔ یہ قبروں کو پوجنے والے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ پیروں کو پوجنے والے، نبیوں کو پوجنے والے، یہ آگ کے پوجنے والے، یہ چاند سورج کو پوجنے والے، یہ آگ کو پوجنے والے، یہ درختوں کو پوجنے والے، ان کا کیا ایمان ہے؟ یہ تو مشرک ہے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ ڈرو خدا سے۔ قرآن پاک نے فرما دیا تم کتنے بھی گناہ کرو بس سب معاف کر دوں گا میں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا مرنے کے بعد۔ آج اگر تم شرک سے توبہ کر لو تو معاف ہے۔ اب اس بات کو کہتا ہوں، ایک بات یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب آپ جنگ و جدال میں جایا کرتے تھے، کسی غنیم پہ چڑھائی کرتے تھے، تو ہر کوئی اپنے گھر کا جو اپنی بستی میں چھوڑ جاتے تھے، ایک کو کہتے بھائی تو میرے گھر کی خبر رکھنا، کوئی اپنے معتبر آدمی کو کہتے کہ ہمارے گھر کا کچھ سودا سولت لا کے دیتے رہنا، جیسے کہتے ہیں عورتیں تھی گھر میں۔ ایک شخص حضرت سعید عبد الرحمن صحابی تھے، ان کا دوستانہ تعلقات تھے ثعلبہ سے جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ ثعلبہ نے کو چھوڑ دیا کہ بھائی تو میرے گھر کی خیر خبر رکھنا، کوئی چیز ضرورت ہو تو بازار سے لا دینا، چلے گئے۔ ایک دن، دو دن، دو چار دن کچھ گزر گئے، ان کی بیوی کی آواز سن لی۔ ثعلبہ نے سعید بن عبد الرحمن کی آواز سنی، بہت سریلی، کچھ اچھی لگی، بے چین ہو گئے، دل سے فریفتہ ہو گئے۔ اگلے دن بے دھڑک ان کے گھر میں گھس گئے۔ بیوی نے کہا ہائے ثعلبہ تجھے کیا ہوا؟ تو دوست کے گھر کی بیوی کے اس کے گھر میں تنہائی میں آ گیا، تجھے اللہ رسول کا ڈر نہیں، تجھے شرم نہیں، تو کیا جواب دے گا خداوند کو؟ بس انہیں تو کہ نعرہ مارا اور بھاگ چلے گئے وہاں سے۔ اور وہاں سے گئے نکلے باہر تو جنگلوں میں نعرہ مارتے پھرتے تھے، اے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اے اللہ یہ میرے سے کیا گناہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں جنگ و جدال سے، تو وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ سے آتے تو سب لوگ بستی کے مبارکباد دینے کے لیے، ملاقات زیارت کے لیے جاتے تھے، سب لوگ رشتے دار۔ لیکن عبد الرحمن سعید یہ سوچتے رہے کہ میرا دوست ثعلبہ نہیں آیا۔ آخر کو سب ملا لیے، ان کے گھر پہنچے، اپنے گھر گئے، جا کے بیوی سے کہا کہ مجھے سب کو کوئی لینے آیا مگر میرا ثعلبہ دوست نہیں آیا۔ اس نے کہا ثعلبہ کہاں آئے گا، وہ تو تمہاری غیر موجودگی میں اس طرح سے گھر میں گھس گیا تھا، میں نے اس طرح کہا، وہ تو نعرہ مار کے جب ہی چلا گیا، پھر اس کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بس وہ تو سن کے بے تاب ہو گئے اور وہ جنگل کو نکلے۔ دیکھا تو ثعلبہ ایک جنگل میں نعرے مارتے، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، الہی میرا کیا ہوگا، چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، نہ کھانا نہ پینا۔ ان کا ثعلبہ اس طرح چیخیں مارنے سے، رونے سے کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، وہاں چلنے کے بعد اپنی تلافی کا کوئی انتظام ہوگا، یہاں پھرنے سے تو کچھ سہارا نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا لے چلو، تم مجھے اس صورت میں میرے ہاتھ باندھ دو اور میرے گلے میں رسی ڈالو، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، میں اس طرح جان چاہتا ہوں، میرے سے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے یہ۔ آج کوئی کسی کے گھر میں گھس جا، کسی کی عورتوں کو، بیوی بچوں کو کرے، کوئی نہیں کرتا۔ یہ ان کا حال ہے، سننے ذرا غور سے۔ جب وہ لے گئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ پہلے وہ ابو بکر صدیق کے گئے، انہوں نے کہا بھائی جب تم نے ایسے کام کیا ہے ہمارے پاس سے تو جا، ہم نہیں جانتے کہ کیا غضب نازل ہو جا۔ اس کے بعد میں وہ حضرت عمر کے گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، پھر عثمان کے گئے، پھر انہوں نے بھی جواب دیا، پھر حضرت علی کے گھر گئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو کام نہیں کرتا حضور کے، جب حضور کے دربار میں لگے تو انہوں نے کہا تو چلا جا یہاں سے، ایسا نہ ہم پر کوئی غضب نازل ہو، تو نے بہت برا کام، تو نے امانت میں خیانت کے خیالات کیے، بہت بڑا گناہ کیا، تو جا نکل یہاں سے۔ وہ چلا گیا، ہاں بے کہنی بات بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب، میری امت کے جتنے اعمال ہیں، جتنا حال ہے مجھ پر واضح کر، مجھے بتا۔ انہوں نے کہا اے محمد، اے حبیب، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا اللہ نہیں، میں چاہتا ہوں کر دے۔
ان کا اچھا دیکھیں گے، بتائیں گے۔ چل گئی بات پوچھو۔ اب جب یہ ثعلبہ جنگلوں چلے گئے، چیخیں مارتے تھے، اے اللہ اب میں کہاں جاؤں، تیرے در کے سوا کون در ہے، اب تو تیرے حبیب محمد نے بھی نکال دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، حضور نے بھی اپنی بستی سے نکال دیا، اے رب میں کہاں جاؤں۔ نعرے مار رہے تھے۔ ندا آئی، اے حبیب میں تجھ سے کہتا تھا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، اے حبیب یہ تیرا امتی تھا، تو نے اپنے مدینے سے اس کو نکال دیا ثعلبہ کو، لیکن یوں بتا کہ میں اپنی قدرت سے اپنی مشیت سے اسے کیسے نکال دوں۔ بس حضور ساتھ نرما گئے فوراً اور کہا حبیب تم برداشت نہیں کر سکے ایک آدمی کی غلطی کو، اور میں تو پوری دنیا کی سب چیزوں کو برداشت کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ یہ ارحم الراحمین کا کام ہے، آدمی کا نہیں۔ جو آدمی کو حضرت سلمان پارسی تھے، ایک اور صحابی کوئی تھے، ان کا نام یاد نہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ، تو دیکھا وہ نعرہ مار رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ انہوں نے کہا چلو مبارک ہو کہ خدا نے تمہاری غلطی معاف کر دی اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے خدا نے کہ تمہاری جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خدا نے تم کو رحم کیا، کرم کیا، فضل فرمایا، معاف کر دیا، چلو۔ وہ چلے وہاں سے۔ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، نماز کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھنی شروع کی تو پہلی رکعت پہ نعرہ مارا ثعلبہ نے، پھر دوسری آیت کے اوپر جب پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، جب ہوش اڑ گئے برا حال ہوا، تیسرا جو کیا تو روح نکل گئی، پرواز کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب میں پہلے کہتا تھا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم نے ایک کی غلطی کو سننے کے بعد اپنے مدینے سے نکال دیا، میں اسے اپنی خدائی سے، اپنی قدرت سے، اپنی دنیا سے، اپنی مشیت سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ یہ کام میرا ہی ہے، تیرا نہیں۔ لیکن ہم نے اس کو بخش دیا، وہ بھوکا پیاسا رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ تو اللہ رحمان الرحیم ہے۔ جتنا ہاتھ ایک دفعہ ضرور شریف اتنا ہی دفعہ کر وہ بسم اللہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ، میں بسم اللہ کی۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقہ شفاعت سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام دنیا کے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوری دنیا کو پاکستان کے مسلمانوں کو اور مردوں کو سب کو اپنی امان اپنی حفاظت میں دے دے. الہی ہماری حفاظت فرما. تیرے سوا ہمارا کوئی یار ہے نہ مددگار ہے. تو ہمارا معافی نگہبان ہے. اللہ خیر